فضل رہا ہے، اس کے کرم سے ہی سارے معاملات عام حالت میں لوگ بزنس یعنی فرنچائز ماڈل کے لیے یہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ ہائیلی کہ ہر بندے کی ضرورت ہے. وہ 15 دن کے پہلے دن کے بچے سے لے کر پہ عام حالت میں ریئل اسٹیٹ کے لائسنس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ آپ لائسنس کر کے آپ ان کو دیکھ بھی لیا ہے بڑے رہے ہیں. لیکن کیا ڈاکٹر صاحب اپنی انکم تو اپنی جنریشن کو ٹرانسفر کہ یہ بزنس ٹرانسفریبل چیزیں اپروو ہوتی ہیں. ہائیلی کے لیے میں ہر صورت یہ کہوں گا، ایک تو یہ فلیکسیبل ہے آپ اپنے بزنس میں، اور یہ بزنس جو آپ مخصوص کوالیفیکیشن ہے لائک ایک ڈاکٹر ہے اس کے لیے MBBS سلیبس ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اپروو ہے، اور 4 ہوتے ہیں جس میں پہلا کمپلائنس کا ہوتا ہے اور آخری انٹر ہے. لیکن یہاں جو US کے اندر ہے وہ ٹوٹل ایک معاملہ یہاں کی حد تک، تو یہاں ہمیں اپنے لوگوں کو کی بیس پہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بینگ اے کینیڈین یا بینگ اے امریکی جو درس ہے وہی ہے کہ کسی کالے کو گورے اور گورے کو گو کہ میں اس وقت کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میری آنکھوں کی ویسے بھی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اس کے حساب سے بھی، لیکن آئندہ بھی اگر تو اس لیے ہمارا دل، ہم رہتے یہاں پہ ہیں اور ہم سبھی مل کے اگر گاؤں میں کسی ایک فیملی کو ہی ہے یہاں تو لانا ویزے وغیرہ کا پروسیس تو کافی، تو اس لیے میں آپ کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا اور اپنے جو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پر رنگ کے ساتھ آج کینیڈا سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب خورشید سلطانی صاحب، ڈسٹرکٹ کوٹلی کا فخر ہیں، اور آج ہماری ان سے ملاقات کینیڈا میں ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ ان سے بات چیت کی جائے. خورشید سلطانی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی، اللہ کا بڑا احسان، شکر کرم. خورشید سلطانی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک دور دراز علاقے سے کینیڈا تک کا سفر کیسا رہا ہے آپ کا؟ یہ اللہ کا فضل ہی رہا ہے، بہت اچھا، اس کے کرم سے ہی سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا، آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ وہاں کا جس ماحول میں آپ گرو ہوئے ہیں اور یہاں آ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائف کیسی ہے؟ اگر کمپیئر کیا جائے تو کینیڈا میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، کہ ایک نئی دنیا ہے یہاں کے نیا سارا کچھ نیا زیرو سے شروع کرنا پڑا ہے. اور آپ کو یہ تو ہے پتہ کہ ڈیفرنس کے حساب سے اگر جس کے ملک میں جسے ترقی یافتہ ملک ہے ہمارا ترقی پذیر ہے، پر الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے سو فار. خورشید سلطانی صاحب، آپ یہاں پہ آئے اور آپ WFG کے ساتھ آپ نے بزنس شروع کیا. مجھے اور ناظرین کو آج یہ بتائیں کہ یہ WFG کیا ہے اور اس کا آپ نے کیسے شروع کیا، اور یہ دور دراز علاقے سے آ کے یہاں پہ بزنس کرنا کتنا مشکل ہے، اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ وہ بزنس کی طرف کیسے آئیں، کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، اسپیشلی ینگسٹر جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور ان کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں یہ اپنا کیریئر کا جو آغاز میں نے کیا ہے کینیڈا کے اندر آ کے، وہ میں نے سیکیورٹی کی جاب سے کیا تھا. تو ساتھ میں نے اس کو پارٹ ٹائم ورلڈ فائنینشیل گروپ کو جوائن کر لیا، کیونکہ گھر چلانے کے لیے اس وقت بل بھی چاہیے ہوتے تھے، تو معاملات چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ سورس آف انکم ہونا چاہیے تھا. تو کیریئر کا آغاز سیکیورٹی سے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے، اس کے کرم سے ہی سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ جس بلڈنگ میں نے سیکیورٹی کی ہے 2 سال پہلے، تو اسی بلڈنگ کے اندر جس میں -40 میں میں باہر پیٹرولنگ کیا کرتا تھا پورا دن، تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے یہ سارے معاملات ہو کے اسی بلڈنگ کے اندر اس ذات نے مجھے اسٹیج پہ 5-6 ہزار بندے کے سامنے کلوزنگ اسپیکر کے طور پہ بھی پہنچایا ہے. تو میں اس ذات کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے کہ یہاں اپرچونیٹیز کیا ہیں، ایک تو یہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہے ورلڈ فائنینشیل گروپ کا، یہاں آپ کو کسی بڑی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس بزنس کو کرنے کے لیے. عام حالت میں لوگ بزنس یعنی فرنچائز ماڈل کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا کیپٹل چاہیے ہوتی ہے، بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کا سسٹم بائی کرنے کے لیے. یہاں سسٹم بائی کرنے کی بجائے یہاں سسٹم کو فالو کیا جاتا ہے، اور سسٹم اتنا آسان ہے کہ وہ آپ کو لے کے چلتا ہے. اس بزنس کی جو سب سے بڑا حسن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائیلی ریگولیٹڈ ہے، کیونکہ جو لائسنس ہے ہمارے پاس وہ گورنمنٹ کا ہے.
دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہائیلی پیڈ ہے، کہ یہاں بہت اچھی انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائیلی ان ڈیمانڈ ہے، کیونکہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، ہم فائنانس کو ڈیل کرتے ہیں، پیسہ چیز ہی ایسی ہے کہ ہر بندے کی ضرورت ہے. وہ 15 دن کے پہلے دن کے بچے سے لے کر قبر میں جانے تک بزرگوں کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے اس وقت تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارا جو کام ہے وہ کوئی نہ تو کوئی ہم پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، ہمارا کام صرف اور صرف لوگوں کو جو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے فائنینشیل کنسیپٹ کے حوالے سے، کہ جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں فائنانس کیسے ڈیل کی جا رہی ہے، کیسے اس کے معاملات چلتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا کام ہی لوگوں کو کہیں کنونسنگ کا نہیں ہے بلکہ ایلیویشن کا ہے. ہمیشہ ایلیویٹ کرتے ہیں لوگوں کی سوچ کو، ان کی تھاٹس کو. تو اس حساب سے ہم معاملات کر رہے ہیں. اچھا، یہ کمپنی صرف امریکہ اور کینیڈا میں ہے یا باقی ملکوں میں بھی اس کا کوئی نیٹ ورک ہے؟ سو فار جو ویسے تو باقی بھی 2-3 ملک ایسے ہیں جن میں کے اندر ہے، لیکن زیادہ ایکٹیولی جو کام ہو رہا ہے وہ نارتھ امریکہ میں ہو رہا ہے، یعنی کینیڈا اور US میں. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک ہی لائسنس پہ عام حالت میں ریئل اسٹیٹ کے لائسنس ہیں یا کوئی اور لائسنس ہوتا ہے تو وہ پروونس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پروونس میں ہے لائسنس اور دوسرے پروونس میں آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اس کے لائسنس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ آپ لائسنس کر کے اپنے دیگر سبھی صوبے میں، ایون کہ کنٹری ٹو کنٹری، امریکہ میں کیا تو کینیڈا میں آپ بزنس کر سکتے ہیں. اگر کینیڈا کا لائسنس ہے تو امریکہ میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دونوں ملکوں میں آپ کام کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ ایجوکیشن کتنی چاہیے؟ اس کے لیے کیا کیا چیزیں نوجوانوں کو کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ جی، جہاں تک اپنے نوجوانوں کی بات کی ہے تو میں تو پریفر کرتا ہوں اسی بزنس کو، کیونکہ یہی وہ بزنس ہے جو ملٹی ہینڈڈ کا سورس ہے ہمارے لیے. اس سے بڑھ کے میں نے بہت ساری جابوں کو دیکھ بھی لیا ہے. بڑے پروفیشنز ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لوگ بنتے ہیں، لیکن ان کا سورس آف انکم ہمیشہ آخر جو اینڈنگ ہو رہی ہے وہ سنگل ہینڈڈ پہ ہو رہی ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا انکم جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا ڈاکٹر صاحب اپنی انکم تو اپنی جنریشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن کیا MBBS ڈگری یا کوئی انجینئر اپنی انجینئرنگ کی ڈگری اپنے بچوں کو ٹرانسفر یا اپنی فیملی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ وہ واحد بزنس ہے جس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ بزنس ٹرانسفریبل ہے، آپ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یعنی اپنی فیملی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ وہ بزنس ہے جس کو آپ کل سیل کر سکتے ہیں. اس کے باقاعدہ جس طرح ایک بزنس کے لیے رجسٹر کوڈ ملتا ہے، آپ کو کوڈ رجسٹر ہوتا ہے، بالکل سیم اسی طرح ہمارے پاس جو ہائیلی ریگولیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو کوڈ ملتا ہے وہ جسٹ گورنمنٹ کی طرف سے اپروول آتی ہے، ساری چیزیں اپروو ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ جو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ بھی کوئی ایسی سلائڈ نہیں ہے جو ہم اپنی طرف سے بناتے ہوں، وہ کمپلائنس سے ہائیلی ریگولیٹڈ طریقے سے ہو کے چیک ہو کے آتی ہیں، تب جا کے ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جب آپ کو ایک بزنس ڈیولپ ہو جاتا ہے جی تو اس کے بعد کسی بھی وقت اس کو سیل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. کیونکہ جو وقت گزرتا جاتا ہے آپ کا بزنس ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کے کوڈ کی گڈ ول بھی بڑھتی ہے. جو ہی گڈ ول بڑھتی جا رہی ہے اور کسی بھی اسٹیج پہ جا کے آپ کو اپنے کوڈ سیل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو آپ سیل کر سکتے ہیں. ادروائز یہ آپ نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. ایک کوشچن آپ کا درمیان میں رہ گیا تھا کہ بچوں کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے کیا اسکوپ ہے. ینگ جنریشن کے لیے میں ہر صورت یہ کہوں گا، ایک تو یہ فلیکسیبل ہے، یہ پھر اس ڈگری کی طرح نہیں ہے کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ کہیں ریزیومے پھینکنے پڑیں گے، ڈالنے پڑیں گے، ریزیومے جا کے اپنی جابوں کی سرچ کرنی پڑے گی. ڈے فرسٹ سے آپ اپنے بزنس میں، اور یہ بزنس جو آپ کر رہے ہیں یہ کسی کے لیے نہیں کر رہے. اس میں جو مین چیز ہے اس میں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پرابلمز ہیں اس کا سلیوشن آپ نے یہاں لینا ہے. تو اس لحاظ سے یہ پہلے دن سے ہی ہم بچوں کو جو یا جس بندے بھی سے بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اس بزنس کو آپ نے کبھی بھی کسی کا بزنس سمجھ کر یا کسی کے لیے کام نہیں کرنا. یہ ملٹی ہینڈڈ کا آپشن ہے، لیکن یہ آپ کا اپنا بزنس ہے اور آنرشپ اس کے اندر ہے. خورشید سلطانی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایجوکیشن کتنی ضروری ہے؟ جس طرح باقی شعبوں میں جانے کے لیے مختلف جابیں آ رہی ہیں تو ان جابوں کے لیے مخصوص کوالیفیکیشن ہے، لائک کہ ایک ڈاکٹر ہے اس کے لیے MBBS چاہیے. انجینئرنگ میں جانے کے لیے باقاعدہ انجینئرنگ کی ایک ڈگری ہے. سیم اس کا اپنا ایک سلیبس ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اپروو ہے. 4 کینیڈا کے اندر ٹوٹل 4 ایگزام ہوتے ہیں. پہلے ان کا سرٹیفکیٹ ایگزام ہوتا ہے
اگر اس کو ٹوٹل ایگزام لائے جائیں تو 2 چھوٹے سرٹیفکیٹ ایگزام ہوتے ہیں، جس میں پہلا کمپلائنس کا ہوتا ہے اور آخری اینٹی منی لانڈرنگ کا۔ باقی جو 4 ایگزام ہوتے ہیں، پہلے سرٹیفکیٹ ایگزام جس طرح ہمارے بیک ہوم میں پری بورڈ ایگزام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے بورڈ میں آپ ایگزام دیتے ہیں، سیم لائک دیٹ ہے۔ لیکن یہاں جو یو ایس کے اندر ہے وہ ٹوٹل ایک ہی پیپر ہے، اور اسی پیپر کے اندر ساری چیزیں بہت cover کم فیس میں، سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ بہت کم انویسٹمنٹ میں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جی آپ ایک کامیاب بزنس مین بننے کے بعد کیا پلان ہے کہ آپ نے علاقے کے لیے، اسپیشلی ڈسٹرکٹ کوٹلی سے آپ ہیں، جی، آپ نے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اس کمپنی کی جو سو فار جہاں تک کام کی رینج ہے وہ اپنے کینیڈا اور اس کے یو ایس کے اندر ہے، میری جو فرسٹ پرائرٹی ہے، میں اپنے ہی لوگوں کو اپروچ کر رہا ہوں کہ اپنے لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ یہ ایک بہترین بزنس ہے جس میں آپ اپنی زندگی کامیاب طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سورس آف انکم یہاں اچھے ہوں گے تو بیک ہوم میں بھی اپنی فیملی کو، اپنی کمیونٹیز کو سپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگی، اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ رہا معاملہ یہاں کی حد تک، تو یہاں ہمیں اپنے لوگوں کو گو کہ یہ جو بزنس اس لیول کا ہے کہ ہیومینٹی کی بیس پہ ہے، کمیونٹی کی بیس پہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بینگ اے کینیڈین یا بینگ اے امریکن لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، اس میں کسی، اور ویسے بھی اسلام کا بھی جو درس ہے وہی ہے کہ کسی کالے کو گورے اور گورے کو، اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے جی، ڈسکریمنیشن ڈسکرمنیشن بالکل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہترین بزنس ہے ہمارے پاس۔ تو کوٹلی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ ایک بڑے بزنس مین بن جائیں گے، تو اس وقت اپنے شہر کے لیے کیا کریں گے؟ ویسے میں تو پہلے اپنے گاؤں سے ہی سٹارٹ لوں گا، کیونکہ میں گو کہ میرے بچے یہاں اچھی زندگی، اچھی لائف گزار رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے یہاں ان ملکوں کا۔ لیکن مجھے گو کہ میں اس وقت کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے وہ ٹوٹے پھوٹے اسکول جن میں میں خود پڑھ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے یہاں تک پہنچا ہوں، وہ میری نظروں میں اسی طرح چل رہے ہیں۔ پھر مجھے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھنٹوں بیچاری پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں، وہ میرے ذہن میں اسی طرح ہیں۔ اور کچھ ایسے گھر ہیں جن کی بچیاں جو ہیں وہ ہاتھ پیلا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، والدین کی یعنی مہندی لگانے کی، فائنینشلی حالت ٹھیک ہے، صحیح نہیں۔ فائنینشلی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کو شادیوں کی پوزیشن میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ ویسے بھی اللہ نے توفیق جو دی ہوئی ہے اس کے حساب سے بھی، لیکن آئندہ بھی اگر کوئی، یہی میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے لوگوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے میں ہیلپ کروں۔ خورشید سلطانی صاحب، ہم جو باہر رہتے ہیں نا، جی ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، جی جس خطے سے ہم اٹھ کے آئے ہیں، جی جس بیک ورڈ ایریے سے ہم اٹھ کے آئے ہیں، جی جہاں پہ ٹاٹو پہ بیٹھ کے پڑھنا جی ایجوکیشن کی تو وہاں کوئی ویلیو، مطلب گورنمنٹ تو اس سیکٹر پہ کام ہی نہیں کر رہی۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اپنے لوگوں کے لیے ہیلپ کریں، ان کو جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں بالکل ہمارے وہ لوگ بھی ایسے ہی زندگی گزاریں۔ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ریاست ہے گزشتہ 70 سالوں سے جی ریاست کے لیے کوئی کام نہیں ہوا۔ جی کسی بھی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، ہیلتھ میں دیکھ لیں، ہمارے ادارے دیکھ لیں، ایجوکیشن کا سسٹم دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ کا سسٹم دیکھ لیں، تو ہم ہر لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ ہم جب ان ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر سکتے، صحیح اور یہ ملک کیوں ترقی کر رہے ہیں۔ صحیح تو اس لیے ہمارا دل، ہم رہتے یہاں پہ ہیں لیکن ہمارا دل ریاست کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آخر پہ ایک چیز کلوزنگ ریمارکس کے طور پہ کہوں گا کہ آپ، کیونکہ ہمارا اچھا حلقہ احباب بڑھتا بھی جا رہا ہے، بنتا بھی جا رہا ہے، تو میں یہ اپنے لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ جس طرح آپ نے کوشچن کیا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہر بندے کا سوچنے کا زاویہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میرے اپنے جو اپنے ذہن میں جو چیزیں آتی رہتی ہیں میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم ایک کمیونٹی کی صورت میں کسی کو ہیلپ کرنے جا رہے ہیں نا، تو میں یہ کوشش کروں گا بھی، اور آپ سے بھی یہ التماس کروں گا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی پلان بنتا ہے تو پلیز ہمیں ایک دوسرے سے وابستہ رہ کے معاملات کرنے ہوں گے، لیکن فوکس یہ رکھیں کہ جس فیملی کو سپورٹ کرنا ہے اس کو ٹمپریری سپورٹ نہ کی جائے۔ اور ٹمپریری سپورٹ بیسیکلی
بیکاری بنانے کے لیے پوزیشن میں بندے کو لے جاتی ہے. لانگ ٹرم آپ کے لیے لانگ ٹرم کی سوچیں, اور ہم سبھی مل کے اگر گاؤں میں کسی ایک فیملی کو ہی ہیلپ کر دیتے ہیں, اس کا بچہ کسی روزگار پوزیشن میں لے جاتے ہیں کسی, یہاں تو لانا ویزے وغیرہ کا پروسیس تو کافی خاصا مشکل ہے, لیکن کم از کم ہم گلف کنٹریز کے اندر ان کے لیے کچھ ہیلپ کر کے کسی کا 5-10 لاکھ کا, جو اگر یہاں سے ہمارے لیے 5-10 لاکھ روپیہ ارینج کرنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, تو وہ لائف ٹائم کا ہمارا لوگوں کے لیے لوگوں وہ کی ہیلپ ہو پوری سکتی فیملی ہے. کی سپورٹ ہو جی, جاتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا, اور اپنے جو دیگر میرے سننے والے لوگ ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو مل کے کسی ایک فیملی کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں, جو لائف ٹائم کے لیے اس کے انکم کا سورس بن سکے. تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ خورشید سلطانی صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور اس ایشو پہ بات کی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. ناظرین, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر. السلام علیکم.